بالآخر آئینی ترامیم جن کا شور تھا وہ آئینی ترامیم ہو گئی ہیں۔ جس طرح سے ہوئی وہ آپ نے دیکھا، اور اچھی چیز یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کے اور اس آئینی ترمیم تک جتنی اس ملک میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ رات کے پچھلے پہر ہوئی ہیں، رات کے وقت ہوئی ہیں، اور صحیح ننگے اور گندے ہو کر کی گئی ہیں، اور ہر ان کے عمل سے عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کے ان کو حکومت میں لانے تک، اور ان کو حکومت میں لانے سے لے کے اور آئینی ترمیم کرانے تک یہ جو کچھ دھندا کیا گیا ہے یہ رات کی تاریکی میں کیا گیا، رات کے پچھلے پہر کیا گیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ عوام میں یہ اور ننگے اور گندے ہوئے ہیں، لوگوں میں ان کی نفرت بڑھی ہے، اور یہ اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گے۔ یہ آج آپ میری بات لکھ لیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ بہت مایوس ہیں، لیکن میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے، اور ایک خوفناک لڑائی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آ جاتا ہے، تو ان کی بھی سیاسی موت آئی ہوئی ہے، تو اسی لیے انہوں نے یہ حرکت اور یہ عمل کیا ہے، اور جس بھونڈے انداز سے کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے جو لوگ لوٹے ہوئے ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پالیسی آ گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے نام جاری کر دی ہیں، اور میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شہباز گل صاحب کا۔ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوٹے ہیں، اور شہباز گل صاحب نے متنبع کیا ہے، الرٹ کیا ہے اپنے کارکنان کو، وارن کیا اپنے کارکنان کو، الرٹ کیا اپنے کارکنان کو کہ ان لوٹوں کے حق میں کوئی ٹویٹ نہ کرے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ بات پہلے نظر آ رہی تھی کہ جتنے لوٹوں کے ووٹ ڈلوائے جائیں گے، اور جو باقی ریزرو میں لوٹے تھے وہ بعد میں ویڈیو پیغام جاری کر دیں گے کہ جناب ہم تو نہیں تھے، ہمارے بارے میں غلط چل رہا تھا۔ لیکن شہباز گل نے بر وقت یہ کام کر دیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں 85% لوگ سینسیبل ہیں، وہ بالکل اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن 10 سے 15% لوگ ایسے ہیں جو شاید، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے نا وہ 100 نہیں 101% عمران خان کے ساتھ تو سنسیئر ہے۔ عمران خان سے ان کی کمٹمنٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی جتنی وفاداری انہوں نے عمران خان کے ساتھ نبھائی ہے۔ اور اظہر مشوانی کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس نے ٹھیک کہا کہ ان کے جتنے بھی عام کارکن اٹھائے گئے، سوشل میڈیا والے اٹھائے گئے، جو بڑا فیملی وائز وہ لوور مڈل کلاس سے تھے، مڈل کلاس سے تھے، اور سب کچھ تھا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں بکا، ڈٹے رہے، ظلم سہا، جبر سہا، اغوا رہے، تشدد جو کچھ ہوا، لیکن وہ واپس آ کے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ کوئی انہوں نے پیسے نہیں لیے، کوئی وہ ڈرے نہیں ہیں، اور یہ بڑے بڑے نام جو ہیں ایم این اے اور سینیٹرز جس طرح سے بکے ہیں اور جو صورتحال ہوئی ہے، تو عمران خان کا جو پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ تو 101% سنسیئر ہے، عمران خان کے ساتھ ان کو عشق ہے، جنون ہے، مطلب جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان میں سے 10 سے 15% لوگ وہ ہیں، اچھا کیونکہ ان میں ایک گروپنگ بھی ہے، 4-5 مختلف گروپ ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی جب 2-3 گروپ کوئی چیز کہہ رہے ہوں تو ان میں سے ایک گروپ جو ہے نا وہ صرف اس گروپ کی مخالفت میں اس کے اگینسٹ بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہوا زین قریشی صاحب کے معاملے میں۔ زین قریشی جن کا 1000% وہ لوٹے ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے ہوا یہ کہ کچھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والے ایکٹیو ہو گئے کہ دکھائیں ہمیں کہاں ہے اس کی تصویر، کہاں ہے وہ نہیں تھا، یہ وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط بیانی کی جا رہی ہے، اور یہ نیریٹو بننے لگ گیا۔ اب بر وقت پی ٹی آئی کے 2 لوگوں کو یہ خیال آیا، ایک شہباز گل صاحب کو اور ایک شاہد خٹک صاحب کو، ان دونوں نے ٹویٹس کیا اور انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے لوٹوں کو ڈیفینڈ کیا اور ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی، یہ نام سب کے سامنے آ چکے ہیں، اب ان کے حوالے سے جب تک عمران خان کسی کو کلین چٹ نہیں دیتا کوئی ان کے حق میں نہیں لکھے گا۔ اور پھر شہباز گل صاحب سے تو بہت بڑا بلنڈر ہو گیا کہ ان سے زین قریشی سے شہباز گل تو میں نے نہیں کہہ دیا، میں بھی اس وقت نیند میں ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ کل سے جاگ رہے ہیں اور ساری رات جو ہے نا وہ ہماری وہ والی مسئلہ تو نہیں ہے جو شہباز شریف اور ان 271 غلاموں کا مسئلہ ہے، کیونکہ 271 جو غلام ہیں ان کی حیثیت اور اوقات آپ نے دیکھ لی ہے کہ ان میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوٹ کے جاتا۔ 5-6 لوگ اتنے بیمار تھے کہ وہ بیٹھ کے اور ہاتھ کھڑے کر کے انہوں نے ووٹ دیا ہے، لیکن جرت نہیں تھی کہ کوئی ایوان سے اٹھ کے جا سکے۔ یہ حالت ہے، اور 5-6 بیماروں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے 11 لوگ توڑے گئے تھے کہ 5 تو ویسے ہی چاہیے تھے، 4-5، لیکن 5 بیک اپ میں اس لیے لائے گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی لڑک جائے، کسی کو کچھ ہو جائے تو بیک اپ تیار ہو۔ یعنی اتنے یہ بیمار تھے کہ ڈر تھا کہ کوئی ان میں سے ماری نہ جائے بیٹھا انتظار میں، اور جو مطلب پتہ نہیں کب تک انتظار کرنا پڑے تو کوئی مر نہ جائے، تو بیک اپ جو ہے وہ تیار ہو، یا کسی کا کوئی اتنا طبیعت خراب نہ ہو جائے کہ اس کو آئی سی یو شفٹ کرنا پڑے یا ہسپتال شفٹ کرنا پڑے۔ تو اس لیے تحریک انصاف کے زیادہ بندے توڑے گئے تھے، اور زیادہ بندے توڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو غیرت سے آری یہ جو لوٹے تھے، ان میں سے کسی غیرت سے آری شخص کی غیرت جاگ نہ جائے اور وہ فلور پہ پہنچ کے اور بغاوت نہ کر دیں،
اور کیونکہ میں اب چلیں ایک اور خبر دے دیتا ہوں آپ کو، ان میں سے 4 5 6 پہلے لوٹے ہو چکے تھے 14-15 سپٹمبر کو. جب آئینی ترمیم نہیں ہوئی 14-15 سپٹمبر کو، تو یہ لوٹے جب واپس آئے تو تحریک انصاف کو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پلان کیا ہوا تھا، ہم نے تو سرپرائز دینا تھا، ہم نے تو تباہی پھیرنی تھی، ہم نے کرنا یہ تھا کہ ہم ادھر جاتے فلور پہ، جب ووٹنگ کے لیے کھڑے ہوتے سارے، ہم عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا کے دوسری طرف آ جاتے. یہ انہوں نے پارٹی کو آگے کہا تھا، اس لیے یہ بات رپورٹ ہو گئی تھی. پتہ تھا جو ان کو لائے تھے ان کو بھی پتہ تھا، ان کو ڈر تھا کہ ویسے یہ کمپرومائز کر چکے تھے، یہ کوئی ان میں سے ایک بھی اخبار نہیں تھا، سب بکے ہیں. لیکن پھر بھی ان کو یہ تھا کہ یار ایک ڈر تھا کہ کہیں اس وقت ماحول دیکھ کے پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ نہ ایوان میں ہوں، وہ ان کو پریشرائز کر لیں اور کوئی دباؤ نہ آ جائے، کسی موقع پہ ان کا ضمیر نہ جاگ جائے، غیرت نہ آ جائے، تو کوئی اگر بغاوت کر گیا پھر ہم کیا کریں گے. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے بیک اپ میں اتنے بندے تیار رکھیں کہ جو بیمار ہیں ان میں سے کوئی لڑک جاتا ہے یا اس کو اسپتال شفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کی جگہ، اور اگر جو غیرت سے آ رہی جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے جو بغاوت کر گئے ہیں، جو لوٹے ہیں، ان میں سے کسی کی غیرت نہ جاگ جائے، اس لیے انہوں نے جو ہے یہ سارا معاملہ کیا تھا. تو ہاں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زین قریشی صاحب سے بلنڈر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے انہوں نے ایک ویڈیو ان کی ریکارڈ کی گئی اور وہ بھیجی گئی ویڈیو فرحان ورک صاحب کو. فرحان ورک صاحب نے جب ٹویٹ کی اس کے 22 منٹ بعد زین قریشی نے خود ٹویٹ کیا. تو یہ ہوا ہے، اس طرح سے ایکسپوز مزید ہوئے ہیں زین قریشی صاحب. زین قریشی چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی، بغاوت کر چکے ہیں، لوٹے بن چکے ہیں. اب جو مرضی آپ کہیں، جو مرضی کہیں، اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور ان کی جو فیملی ہے، مہر بانو صاحبہ یا جو عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو بھی اب زین قریشی صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ زین قریشی نے غلط کیا ہے، اس کو بالکل ڈیفینڈ نہ کریں، اس سے ان کو نقصان ہوگا اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی نقصان ہوگا اگر وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے زین قریشی کو. تو تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں. اس عمران خان کے ہیرو کا، اس عمران خان کے جان نثار کا، عمران خان کو جیالے کا نام بھی آپ کو بتا دوں گا جس نے بڑی ایفرٹس کی. اس نے مجھے یہ نام بتائے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے جب مجھے کہا کہ اس نے کہا کہ صدیق بھائی میری رگ پھٹ جائے گی، میں اتنا پریشان ہوں ایک نام سن کے، مجھے اس نے کہا کہ آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی. مجھے اس نے کہا جب نام بتاؤں گا، میں نے کہا بتائیں. اس نے کہا کہ زین قریشی. تو میں اٹھ کے بیٹھ کے میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہاں زین قریشی. تو انہوں نے بتایا تھا. تو جب بھی ہم کو بات کر رہے ہوتے ہیں کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو باقی اب ان لوگوں کو سکون مل گیا ہوگا جو اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم باریک واردات ڈال رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، ماشاءاللہ بڑا آپ لوگوں نے خدمت کیا پارٹی کی. اس کے بعد آ جائیں جناب زین قریشی کے بعد مقداد علی صاحب، یہ NA86 NA86 سرگودا سے، اور اسلم گھمن صاحب NA74 سیالکوٹ سے. یہ ہیں جناب جن کا شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ لوٹے ہیں اور ان کے حق میں کوئی ٹویٹ نہ کرے. اور سینیٹرز میں انہوں نے نام لکھا ہے ڈاکٹر زرکا کا اور فیصل سلیم کا. اچھا خیر، ان باقیوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ابھی تک بیان نہیں دیا اور ان کو پتہ ہے کہ اب ان کا بیان نہیں مانا جائے گا. لیکن زین قریشی نے غلطی کیا. اگر زین قریشی یہ کہہ دیتا نا کہ میں اغوا تھا پھر بھی کوئی سمجھ آتی تھی. اور اتنی بھونڈی انہوں نے ویڈیو جاری کیا ہے کہ میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ میرا چل رہا ہے کہ میں ووٹ دینے گیا ہوں، میں ووٹ دینے نہیں گیا، یہ جھوٹ ہے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. خدا کا خوف کرو یار، کوئی تھوڑی سی تو اپنا مطلب لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ یہ لوگوں کو تم نے نون لیگ والا سمجھ رکھا ہے. پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو آپ نے شریف خاندان کے جو چپراسی اینکرز ہیں، صحافی ہیں، وہ سمجھ رکھا ہے. اچھا وہ بھی جو اینکرز اور صحافی اور تجزیہ کار جو شریف خان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کوئی ڈفرز ہیں کہ ان کا دماغ بند ہے یا وہ جاہل ہیں، نہیں، وہ تو ان کا مفاد ہے، وہ اس لیے جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. تو زین قریشی جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بعد میں کر رہے ہیں، فرحان ورک پہلے کر رہا ہے، تو اب اور پیچھے کیا بچا ہے؟